السلام علیکم، خوش آمدید آپ سب کا ہمارے چینل دین و دنیا میں۔ آپ کو ہمارے چینل پر ملتے ہیں وظیفے، تمام مسائل پر حل، طب نبی کے مطابق۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا نہ بھولیں۔ ہمارا آج کا وظیفہ ہے جو وہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ سب سے پہلے میرے بہن بھائیوں، آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، مایوسی کفر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اپنی دعا کے اوپر یقین ہونا چاہیے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ مختصر کر کے ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی۔ حضرت موسیٰ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ پتہ کریں کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ اس عورت کو کہہ دو کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے اور صبر کرے۔ حضرت موسیٰ نے اس عورت کو بتا دیا کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، صبر کرو۔ اس عورت نے بے انتہا دعائیں کی، ہر ایک سے دعائیں کی۔ یہ قصہ تھوڑا لمبا ہے لیکن میں اس کو مختصر کر کے بتاؤں گی۔ لیکن پھر اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا، اور حضرت موسیٰ بہت حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو اس کے نصیب میں اولاد نہیں رکھی تھی، تو پھر آپ نے اس کو بیٹا کیوں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ اس کو دعا لگی ہے، میں کسی کی دعا رد نہیں کر سکتا، اس کو ایک فقیر کی دعا لگی ہے۔ اپنے وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس وظیفے سے ریلیٹڈ ایک سچی کہانی، سچا واقعہ بتانا چاہتی ہوں۔ جس نے یہ وظیفہ آزمایا تھا اس کا واقعہ بتانا چاہتی ہوں، تو واقعہ ذرا سنیے گا۔ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا اس وظیفے پہ ایمان پختہ ہو جائے، کیونکہ جب بھی ہمیں جو بھی وظیفہ کرنا چاہیے پختہ ایمان کے ساتھ کرنا چاہیے وظیفہ۔ دیکھیں، چاہے مرد ہو عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے سب کے دل میں اولاد کی محبت پیدا کی، اور خاص طور پہ عورت جب پیدا ہی ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ماں بنا کے پیدا کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی طرف سے ہی اولاد کے لیے ایک محبت اور ممتا ہوتی ہے۔ عورت اپنی بہن بھائیوں کو بھی اولاد کی طرح ہی پالتی ہے، اور وہ بچپن سے یہ چیزیں دیکھ کے بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ عورت کا اولاد نہ ہونا بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ میں آپ کو اس وظیفے کا ایک سچا واقعہ سناتی ہوں، اس وظیفے سے ریلیٹڈ، سنیے گا۔ ہماری ایک جاننے والی تھی، ان کی شادی کو 5-6 سال گزر گئے تھے، اولاد نہیں تھی۔ بہت تانے باتیں سننی لوگوں کی، ساس نے بہت تانے دینے، گھر میں بہت لڑائی جھگڑا رہنا، میاں نے بھی تانے دینے، یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی کہ اس کے گھر والوں نے اس کی دوسری شادی کرنے کا سوچا، آدمی کی دوسری شادی کرنے کا سوچا۔ عورت بہت پریشان، اور ہمارے پاس آئی۔ ہم نے یہ وظیفہ جہاں سے پڑھا تھا، یہ وظیفہ ویسے ہی ہم نے اس عورت کو بتا دیا۔ وظیفہ جو اس عورت نے کرنا شروع کیا، تو آپ یقین جانیں پہلے سال اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 2 لڑکے عطا کیے۔ اس وظیفے کو کرتے کرتے اس کو 8-9 مہینے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امید لگا دی، اس کے ہاں 2 ٹوینز ہونے والے ہو گئے۔ اس کے 2 بیٹے ہوئے، پھر اس کے 1.5 سال کے وقفے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹوینز بیٹوں سے نوازا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے اسے دوبارہ ٹوینز بیٹوں سے نوازا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے 5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو 4 سال کے اندر 6 بیٹوں سے نواز دیا۔ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے، لیکن اصل بات ہوتی ہے آپ کی یقین کہ اب جب بھی کوئی وظیفہ کرے یقین اور پختہ یقین کے ساتھ کرے، تبھی میں نے آپ کو اس کی سچی کہانی بتائی ہے۔ بڑھتے ہم اپنے آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے یوں کرنا ہے، دن میں کسی بھی وقت آپ نے کوئی ایک وقت مقرر کر لینا ہے۔ نماز کے بعد آپ نے طاق تعداد میں، یعنی کہ 3، 7، 11 طاق تعداد میں درود شریف پڑھنا ہے، اول اور آخر۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے بیچ میں 2 تسبیحاں کرنی ہے سورہ اخلاص کی۔ کتنی؟ 2 تسبیحاں، 100 دانوں والی تسبیح آپ نے 2 کرنی ہے، 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ لیکن سورہ اخلاص پڑھنے کا طریقہ یوں ہوگا کہ ہر بار آپ نے جب سورہ اخلاص شروع کرنی ہے تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لازماً پڑھنا ہے، یعنی کہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ ہی 200 مرتبہ بسم اللہ بھی آپ کا پڑھا جائے گا، اور اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ جس طرح آپ کو مناسب لگے، آسانی ہو ویسے طاق تعداد میں درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ تسبیح کرنے کے بعد آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ذکر، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے تسبیح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ذکر علیہ السلام کو ہدیہ کر دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رو کے گر گرا کے اپنے لیے نرینہ اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ زیادہ تر نرینہ اولاد کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی سے بھی نوازے گا اگر آپ چاہیں گے، لیکن جن لوگوں نے یہ وظیفہ کیا زیادہ تر ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے، اور اس کا سچا واقعہ تو میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ وظیفہ کرنے کی جو میعاد ہے وہ تب تک کرنا ہے جب تک اللہ پاک آپ کو امید نہ لگا دیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نواز نہ دے تو دن میں کچھ وقت نکالنا اپنے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب بھی وظیفہ کرے سچے دل اور سچی نیت سے کرے۔
ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں یاد رکھیے گا یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچائے جن کو اس ویڈیو کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دعا جب بھی کرے سچے یقین اور ایمان کے ساتھ کرے، قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ناممکن یا ممکن تو ہماری سوچ ہے نا، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ سچے دل سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ۔